हलाकू खान एक ऐसा हुक्मरान जो इस्लाम और मुसलमानों का कट्टर दुश्मन था, जिसने लाखों बेगुनाह मुसलमानों के खून से अपने हाथों को रंगा। आखिर अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी कैसी पकड़ की और इसे कैसी इबरतनाक सजा दी। हलाकू खान खुद कैसे हलाक कर दिया गया, आज की वीडियो में हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। आप तमाम से गुजारिश है कि आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखने की कोशिश करें, ताकि जुल्म ज्यादतियों का अंजाम क्या होता है और जालिम किस तरह से तबाह बर्बाद कर दिया जाता है, हम इसे अच्छी तरह से समझ सकें। नाज़रीन इकराम, तारीख़ इंसानी में यूं तो इस्लाम के और मुसलमानों के बहुत बड़े बड़े दुश्मन गुजरे हैं, लेकिन इन तमाम दुश्मनों की लिस्ट में सबसे ऊपर जिसका नाम पाया जाता है वो हलाकू खान का है। हलाकू खान अपने दौर का बड़ा ही जालिम और जाबिर बादशाह था। जैसे हिटलर ने अपने दौरे हुकूमत में लाखों बेगुनाह यहूदियों को कत्ल करवाया, बस उसी तरह से हलाकू खान ने अपने दौरे हुकूमत में लाखों बेगुनाह मुसलमानों को कत्ल करवाया। हालांकि ये काम सबसे पहले हलाकू खान ही ने नहीं किया था, बल्कि हलाकू खान का अपना दादा चंगेज खान बहुत बड़ा जालिम और जाबिर बादशाह था। चंगेज खान इंसान और इंसानियत का दुश्मन था। अपनी सल्तनत और हुकूमत के लिए वो जिस मुल्क में फौज को लेकर पहुंच जाता, पूरे के पूरे मुल्क को तबाह बर्बाद करके रख देता था। उसके सामने जो कोई जामदार चीज आती उसे मौत के घाट उतार देता, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जानवर हो, यहां तक कि वो हरे भरे खेत खलियान में आग लगवा देता था। बागों में जाकर दरख्तों को कटवाता, दरख्तों में आग लगवा देता, पूरे शहर में आग लगा देता, बड़े बड़े मकानों को ढाने का हुक्म देता, यानी जामदारों को मौत के घाट उतारता और पूरे शहर को तबाह बर्बाद कर देता। और उसके बाद फिर अपनी फौज और लश्कर को लेकर आगे बढ़ जाया करता था। हलाकू खान अपने दादा के नक्शे कदम पर चलते हुए इसी तरह जालिम और जाबिर बादशाह हुआ। हलाकू खान का दादा चंगेज खान इंसान और इंसानियत का दुश्मन था, लेकिन हलाकू खान ये तमाम इंसानों का नहीं बल्कि सिर्फ मुसलमानों का और इस्लाम का दुश्मन था। ये तमाम इंसानों को तो नहीं बल्कि मुसलमानों को तलाश कर करके उन्हें मौत के घाट उतारता। हलाकू खान ही के दौरे हुकूमत में शहर बगदाद पर हमला किया गया। शहर बगदाद जो उस वक्त पूरी दुनिया में एक मिसाली शहर था, सबसे खूबसूरत शहर था, जहां मुसलमानों की अक्सरियत बसती थी। हलाकू खान ने इस्लाम और मुसलमानों की दुश्मनी की बुनियाद पूरे शहर बगदाद को उजाड़ कर रख दिया, तबाह बर्बाद करके रख दिया। ना कोई बच्चा, ना कोई बूढ़ा, ना कोई बीमार, ना कोई औरत, ना कोई मर्द, कोई बाकी ना रहा। हर एक को मौत के घाट उतारा। इतना बड़ा जालिम और जाबिर इंसान था, उसके दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। दूध पीते बच्चे को मौत के घाट उतारा, हामिला औरतों को मौत के घाट उतारा। कोई बूढ़ा होता, बीमार होता, माजूर होता, उस पर भी जालिम रहम नहीं करता था। यहां तक फरमाया गया कि बगदाद की गलियों में मुसलमानों के खून की नहरें बह रही थी। दरियाए दजला का पानी कई महीनों तक मुसलमानों के खून की वजह से लाल हो गया था। यह हलाकू खान के जुल्म ज्यादती की कहानी है। फिर हलाकू खान का आखिर अंजाम क्या हुआ, आइए आज की वीडियो में हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। हर जालिम और जाबिर का एक न एक दिन अंजाम बुरा होता है, चाहे हलाकू खान हो, चाहे वो हिटलर हो, चाहे कोई भी XYZ हो। एक मर्तबा हलाकू खान के हुक्म पर एक मैदान के अंदर मुसलमानों की 3 सफ़ें लगाई गई, यानी सफ़ों में मुसलमानों को खड़ा किया गया और उन मुसलमानों की सफ़ों के सामने हलाकू खान अपने घोड़े पर अना और तकब्बुर का पुतला बनकर बैठा था। वो अकड़ कर कभी अपने घोड़े के साथ दाईं तरफ जाता, कभी बाईं तरफ जाता। वो इस तरह से अकड़ कर दाएं बाएं टहल रहा था और सफ़ों में मौजूद मुसलमान खौफ और दहशत में डूबे हुए उसकी तरफ देख रहे थे। हलाकू खान ने इशारा किया। हलाकू खान का इशारा पाते ही उसके सिपाही आगे बढ़े और पहली सफ में मौजूद मुसलमानों की गर्दन उन्होंने मारनी शुरू कर दी। एक एक करके मुसलमानों के जिस्म से सर जुदा होता और जिस्म जमीन पर आ जाता। इस तरह से
اس کے سپاہی لوگوں کو قتل کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے اور ہلاکو خان گھوڑے پر بیٹھا ہوا انا اور تکبر کے ساتھ اس منظر کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں بڑا خوش تھا کہ مسلمانوں کی دشمنی میں آخر میں آج کس حد تک گر گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اچانک ہلاکو خان کی نظر پڑی پہلی صف میں ایک غریب بوڑھا کمزور آدمی موجود تھا۔ اس سے پہلے کہ سپاہی آگے بڑھ کر اس کی گردن پر تلوار مارتے، وہ لوگوں سے نظریں بچاتے ہوئے پہلی صف سے دوسری صف کی طرف چلا جاتا ہے۔ ہلاکو خان نے جب اس کو دیکھا دل ہی دل میں مسکرایا اور سوچا چلو دیکھتے ہیں۔ پہلی صف سے نکل کر دوسری صف میں چلا گیا۔ دوسری صف کا جب نمبر لگے گا تو دیکھتے ہیں تیرا کیا بنے گا۔ اس کے بعد ہلاکو خان کے فوجیوں نے پہلی صف میں موجود تمام مسلمانوں کے جسم سے سر کو جدا کر دیا۔ سب کا لاشا زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا۔ پھر ہلاکو خان نے دوسری صف کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے سپاہی آگے بڑھے، دوسری صف میں موجود تمام مسلمانوں کی گردنیں ایک ایک کر کے مارنا شروع کرتے ہیں۔ میدان میں چیخو پکار تھا، لاشیں تڑپ رہے تھے، سر کٹ کٹ کر زمین پر گر رہے تھے، جسم تڑپ رہے تھے۔ ہلاکو خان کے فوجی آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ جب اس غریب بوڑھے آدمی کا نمبر آنے والا تھا، اس نے ایک بار پھر سے لوگوں کی نگاہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے صف سے نکلتا ہے اور تیسری صف میں جا کر داخل ہو جاتا ہے۔ ہلاکو خان نے اس غریب آدمی کے اس کام کو عمل کو دیکھا، دل ہی دل میں مسکرایا۔ اب تیسری صف کے بعد یہ کہاں جائے گا؟ آخر کار دوسری صف میں موجود مسلمانوں کی گردنیں مار دی گئیں۔ اب ہلاکو خان نے اشارہ کیا تیسری صف کی طرف، اس کے سپاہی آگے بڑھتے ہیں۔ اب تیسری صف میں موجود مسلمانوں کی گردنوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، ایک ایک کی گردن کاٹتے 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 آخر کار جب اس غریب بوڑھے آدمی تک وہ پہنچے، اس سے پہلے کہ تلوار اس کی گردن پر چلتی، ہلاکو خان نے اشارہ کیا رکو۔ اب اس کے فوجی اپنی تلوار کو روک لیتے ہیں۔ ہلاکو خان اپنے گھوڑے پر بیٹھا ہوا اس غریب بوڑھے مسلمان کے قریب آتا ہے اور قریب آ کر کہتا ہے میں نے دیکھا تو پہلی صف میں تھا، اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ کر دوسری صف میں آ گیا، پھر دوسری صف سے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ کر تو تیسری صف میں آ گیا۔ اب بتا اب کہاں جائے گا؟ اب تیری جان بچانے والا کون ہے؟ اب ہلاکو خان کی تلوار سے تجھے کون بچا سکتا ہے؟ اس غریب بوڑھے آدمی نے ہلاکو خان سے کہا اے ہلاکو، جب میں پہلی صف میں موجود تھا اور تیرے فوجی میرے قریب آ رہے تھے اپنی جان بچانے کے لیے، میں نے دوسری صف کا سہارا لے لیا، پھر جب دوسری صف میں تیرے فوجی پہنچے اپنی جان بچانے کے لیے، میں نے تیسری صف کا سہارا لے لیا۔ اب تیرے سپاہی تیسری صف تک پہنچ گئے ہیں اور ان قریب تیرے اشارے پر میری گردن مار دی جائے گی۔ اب یہاں جان بچانے کے لیے کوئی اور سہارا تو موجود نہیں ہے سوائے اللہ کے، اگر اب بھی اللہ تبارک و تعالی چاہے میری حفاظت کر سکتا ہے۔ ہلاکو خان نے جب یہ سنا قہقہے لگا کر ہنستا ہے اور کہتا ہے اچھا اللہ تبارک و تعالی تیری حفاظت کرے گا، میں بھی دیکھتا ہوں اللہ تیری حفاظت کیسے کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہلاکو خان اشارہ کرتا اور اس غریب بوڑھے آدمی کی گردن کو مار دیا جاتا، اچانک ہلاکو خان کا گھوڑا بدکتا ہے، ایسا بدکا کہ وہ خود نیچے آ گیا، اور نیچے آیا تو اس طرح سے آیا کہ اس کا ایک پاؤں نیچے زمین پر آ کر پڑا، جسم زمین پر لٹک گیا اور ایک پاؤں اس کا رکاب میں اٹکا رہا، یعنی ایک پیر رکاب میں پھنسا رہا اور وہ پورا کا پورا زمین پر آ کر گر گیا۔ ہلاکو خان کے گھوڑے کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ بھلا کیا ہوا۔ گھوڑا گھبرا جاتا ہے اور فوراً بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ اب جب گھوڑا بھاگنا شروع کرتا ہے، ہلاکو خان نے اپنے پاؤں کو نکالنے کی بڑی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ پوری کی پوری فوج حرکت میں آ جاتی ہے، تمام اپنے گھوڑے لے کر اس کے پیچھے دوڑنے لگتے ہیں، لیکن چونکہ یہ بادشاہ وقت کا گھوڑا تھا، سب سے بڑے وقت کے ظالم و جابر کا گھوڑا تھا، گھوڑا بھی ہٹا کٹا باقی گھوڑوں کے مقابلے تیز رفتار اور مضبوط تھا۔ تمام لوگ گھوڑے دوڑا کر اسے پکڑنا تو چاہتے تھے لیکن کوئی کامیاب نہ ہو سکا۔ ہلاکو خان کا گھوڑا اسی حالت میں ہلاکو خان کو لے کر میدان میں بھاگتا رہا، اس کا سر پتھروں سے ٹکراتا رہا، یہاں تک کہ جب تمام فوج والے اس گھوڑے تک پہنچے اور گھوڑے پر قابو پایا، اس وقت تک ہلاکو خان کا کام تمام ہو چکا تھا، یعنی اس کا سر جو تھا پتھروں اور چٹانوں سے لڑ کر ٹکرا کر اور زمین پر رگڑ کر اس کا چہرہ جو تھا بالکل لہو لہان
پہچان اور پہچاننے کو نہیں آتا تھا اور وہ ہلاک ہو چکا تھا، ایک ظالم و جابر کا خاتمہ ہو چکا تھا، اللہ نے ہلاکو خان کو اس طرح سے عبرت کا نشان بنا دیا اور قیامت تک آنے والے ظالم و جابر لوگوں کو بتا دیا اللہ تبارک تعالیٰ جب تک تمہاری پکڑ نہیں کرتا تب تک تمہاری اکڑ باقی ہوتی ہے، لیکن جب اللہ پکڑنے پر آتا ہے تو کوئی وقت کا نمرود ہو، فرعون ہو، شداد ہو، ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، عتبہ شیبہ ہو، چاہے وہ چنگیز خان ہو، چاہے وہ ہلاکو خان ہو، اللہ کی پکڑ سے اپنے آپ کو کوئی بھی ظالم و جابر کبھی بچا نہیں سکتا۔ اور اس طرح سے ہلاکو خان کے فوجیوں کے دل میں اس غریب بوڑھے انسان کی ایسی ہیبت پیدا ہو گئی کہ کوئی اس کے قریب جانے کو تیار نہ ہوا، کوئی اس سے بات کرنے کو تیار نہ ہوا۔ غریب بوڑھا رب کا شکر ادا کرتا ہے اور اطمینان کے ساتھ ان تمام فوجیوں اور فوجوں کے سامنے نکلتا ہے اور نکل کر اپنے گھر کی طرف چلا جاتا ہے، اسے روکنے تک کی کسی کی جرت نہیں تھی۔ اس طرح سے اللہ نے ایک پاپی سے دھرتی کے بوجھ کو کم کر دیا۔ آج کے دور کے بھی وہ تمام اقتدار والے، وہ تمام حکمران، وہ تمام تخت و تاج والے جو لوگوں کو آنکھ دکھاتے ہیں، اکڑتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، ختم کرنے کی اور زمین سے مٹا دینے کے، ملک سے نکال دینے کی باتیں کرتے ہیں، انہیں بھی سبق لینا چاہیے۔ تم سے پہلے تم سے بڑے بڑے ظالم و جابر آئے، ان سب کا انجام کیا ہوا؟ تمہارا انجام بھی برا ہی ہونا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ظلم و زیادتی سے، ایک دوسرے کے حقوق پامال کرنے سے، اپنے عہدے کا، اپنے اقتدار کا، اپنے مال و دولت و طاقت کا غلط استعمال کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں مظلوم کی آہ سے، مظلوم کی بد دعا سے، کسی غریب کی دل آزاری سے محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔